بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام پھر کیا ہوگا کے ساتھ میں ہوں شراز احمد طور اور خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو. ہمیشہ کی طرح وسائل کا بیجا استعمال اور وسائل کی جو کمی ہے پاکستان کے اندر اس وقت اس پینڈیمک کے دور کے اندر اس پر ڈسکشنز کرتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. آغاز ہوتا ہے کہ کرونا کے جتنے افیکٹو فگرز ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں, جن میں ریکوری ریٹس ہیں, ہمارے پاس فرٹیلٹی ریٹس ہیں, وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن میری کوشش ہے کہ میں آج کچھ پازیٹیو آغاز کروں, بتایا چلوں کہ ہمارے پاس جو اس وقت ریکوری ریٹ آ رہا ہے وہ 49.1% ہے, جس کی وجہ سے میں تو یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب یہ وبا جو ہے پاکستان سے ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے ہم تک پہنچے گی. میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں ہمارے کمپلسری ممبر, ہمارے کمپوننٹ آف پروگرام جناب خواجہ شایان صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں. جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. شراز صاحب کیسے ہیں؟ خواجہ صاحب, ہم نے ایجوکیشن کو ڈسکس کر لیا, جی, ہم نے واٹر کنزمپشن کو ڈسکس کر لیا. آپ کے تجاویز اور آپ کی ذاتی آراؤں نے بڑی ہیلپ آؤٹ کیا. امید کرتا ہوں کہ عوام تک وہ اویئرنیس پہنچ گئی جو ہم چاہ رہے تھے. جی بالکل. ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر, ایک بڑا امپورٹنٹ ریسورس پاکستان کا جو استعمال ہو رہا ہے ابھی بھی اسٹوڈیوز کے اندر بھی جو ہے اس کمکمے ہمیں نظر آ رہے ہیں, برقی کمکمے, الیکٹریسٹی کنزمپشن. کیونکہ گرڈ اسٹیشنز جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں. ابھی آفر میں بات کر رہا تھا اپنے ایک عزیز سے, تو وہ بتا رہے تھے گرڈ اسٹیشن تو کام کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, پروڈکشن ہو رہی ہے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جو پروڈکشن ڈیورنگ پینڈیمک ہو رہی ہے وہ کہیں کسی درجے تک کم ہے جتنی ہماری نارمل ڈیز میں ہو رہی تھی. کیا کہنا چاہیں گے؟ کنزمپشن آف الیکٹریسٹی جی اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ. شراز دیکھیں, دو چیزیں ہیں, دو چیزوں کو اس طرح سے ہم کمپیئر کرتے ہیں, کنٹریری وے میں لے کر آتے ہیں. ایک وہ وقت تھا جب کرونا بالکل نہیں تھا, صحیح, اور کنزمپشن آف الیکٹریسٹی ڈومیسٹک یعنی گھروں میں ایک کچھ خاص, کیونکہ عموماً مرد حضرات یا وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں, جابینز ہوتی ہیں, وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اپنے جاب کرنے کے لیے, تو کنزمپشن آف الیکٹریسٹی ود رسپیکٹ ٹو دا ہومس کم ہو جایا کرتی تھی. اور شام میں جب وہ گھر آتے تھے تو اس وقت پھر الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہوتی تھی, کیونکہ لوگ آ کے ٹی وی چلاتے تھے, لائٹ چلاتے تھے, یا تو فین یا اے سی چلاتے تھے, اور کمپیوٹرز اور ان چیزوں کو استعمال میں لے کر آتے تھے. لیکن دوسری طرف وہ آفیسز میں, انڈسٹریز, فیکٹریز, ان جگہوں پہ الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہو رہی ہوا کرتی. صحیح. اب بھی جو میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز. اور صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, ذرا میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو گرڈ اسٹیشنز موجود ہیں کیا وہ آٹومیٹڈ ہیں یا مین پاورڈ ہیں؟ بیسکلی جو میکینزم ہے وہ بہت چل رہا ہے, آٹومیٹڈ اور مین پاور بھی. کیونکہ دیکھیں اگر ٹوٹلی, کیونکہ 100 کر کے ہمارا پاکستان الحمدللہ پروگریسو ہے, بٹ ناٹ مچ پروگریسو, ڈیولپ نہیں ہے. اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو کچھ ایسے پوائنٹس یا کچھ ایسی اینٹیز ہیں جہاں پہ مینول پاور ہینڈلنگ ہو رہی ہے. صحیح. گو کہ آٹومیٹڈ میکینزمز یا مشینز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور وہ فلو کر رہی ہیں پانی پر بجلی کی, اس سے بجلی کو پروڈیوس کر رہی ہیں اور پھر آگے ہو جا رہی ہیں. تو بہت, لیکن آٹومیٹڈ جو ہے وہ پاکستان میں بھی زیادہ ہے. اتنا مینول ہینڈڈ پرانا وہ زمانہ نہیں ہے, بٹ اسٹل مینولزم جو ہے, یعنی جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے جو کام ہے وہ اس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اگر ہم لوگ آٹومیٹڈ اور مشینز اور میکینزمس کی بات کریں وہ تھوڑی زیادہ ہے اس کی ریشو. صحیح. خیر, میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اب جو ایرا آ رہا ہے, یعنی کرونا کے بعد کا جو ٹائم آ رہا ہے, اس میں یہ پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں. نارملی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ویسے نہیں اوپن جیسے وہ اوپن ہوا کرتی تھی, کیونکہ دیکھیں سرکاری دفاتر تو ابھی بھی کچھ, میرے پاس میں بھی موبائل میں آف دا بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک نوٹس آیا کہ 10 to 4 جو ہے نارمل ڈیز کر دیا گیا, اور فرائیڈے کو جو ہے وہ 10 to 1 کر دیا گیا ٹائم. مطلب کسی درجے تک جو ہے بچت الیکٹریسٹی کی ہو, ریسورس کم سے کم استعمال ہو, گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہو نہیں رہا ہے. اب وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے ہماری عوام. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. صحیح. And not only Pakistan, it's all of the world. You know that New York میں 18%, میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز لکھے ہیں, 18% آف جو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے یہ بڑھ گئی ہے. سنگاپور کی جو اپریل 7 سے سنگاپور میں یہ پرابلم سٹارٹ ہوا تھا, کرونا اینڈ آل دیٹ, اس کے بعد جو کنزمپشن ان کی جو بڑی ہے وہ 18% ان کی بھی بڑی ہے, 5% ٹوکیو میں بڑی ہے, اور 5% ہی 10% اٹلی میں بڑی ہے کنزمپشن. پاکستان کی بھی کچھ, اور یہ جو میں آرٹیکل جس سے میں یہ فیکٹس اینڈ فیگرز لکھے, اس آرٹیکل پہ لکھا تھا کہ آل اوور دا ورلڈ جو ریشو ہے وہ کچھ
قربت ہی رکھتا ہے انیفیکیشن 85 to 10 to 18% انکریز ہوئی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ لوگ دیر تک اٹھ رہے ہیں, دیر تک جاگ رہے ہیں, دیر تک وہ جاگ رہے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے آپ کو انگیج کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, پروگرامس دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج کا دور انٹرنیٹ کا ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر ویسے ہی موویز وغیرہ ہو رہی ہیں, اور جب یہ پروڈکٹس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ آبویسلی الیکٹریسٹی کو یوٹیلائز کرتے ہیں بیٹری کو چارج کرنے کے لیے. لیس پروڈکٹیو آفٹرنونس وہ آفٹرنونس ہو رہی ہیں. پہلے لوگ گھروں میں آتے تھے تو پروڈکٹیوٹی ود ریسپیکٹ ٹو دا ڈومیسٹکزم بڑھتا تھا, مطلب لوگ گھروں میں آتے تھے, گھروں میں آ کے باتیں شاتیں کرتے تھے. یا اب وہ نہیں ہو رہا کیونکہ صبح سے لے کے تو اور صاحب لیکن قطع کلامی کے لیے معذرت, ابھی کیونکہ لوگ گھروں میں موجود ہیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سوشل لائف جو سوشل میڈیا لائف جو تھی وہ چل رہی تھی. اب تو میرے خیال سے پرسنل سوشل لائف جو ہے وہ عروج پر ہے کہ گھروں میں ایٹ لیسٹ ہم لوگ وقت دے رہے ہیں. تو کیا سوشل میڈیا کا استعمال کم نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ سوشل میڈیا کا استعمال مزید بڑھ گیا. دیکھیں کیونکہ میرے پاس جو فگر موجود ہے, ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ بھی obviously سوشل میڈیا کے دور سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں, میں اسی ایرا کا بندہ ہوں. آپ اور میں, ہم لوگوں کا تو نیچر آف جاب ہی ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر وقت اپنے موبائل کے ساتھ انگیج رہنا ہوتا ہے. ڈسپائٹ نیچر آف جاب, جو ہمارے ینگ جنریشن ہے, دے آر totally habitual of utilizing their Facebook and YouTube and Netflixes and watching movies and اور dramas اور seasons دیکھ رہے ہیں. تو وہ سب انٹرنیٹ کا یوزیج ہے. میرے پاس انٹرنیٹ کا براڈ بینڈ 600 گیگا بائٹس, اباؤٹ 35% جو ہمارے براڈ بینڈ ہے اس کی کنزمپشن زیادہ ہو گئی ہے. 35% in corona time, in corona era. I thought جو کہ میرے پاس جو فگر آ رہے ہیں میرے خیال سے پھر ویگ انفارمیشن ہے, کیونکہ میرے پاس جو فگرز آ رہے تھے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان لاسٹ کپل آف منتھس جو پاکستان کے اندر ویب سرفنگ ہے, میں پرٹیکولرلی سرفنگ کی بات کروں گا, سرفنگ کم ہو گئی ہے جی 90%. سرفنگ کی بات کر رہا ہوں میں. سرفنگ میں آ جاتا ہے, سرف کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ یو آر گوگلنگ سم تھنگ, یو آر ورکنگ آن سم تھنگ. اسپیسیفکلی یہ فائل سے کہ ہم انٹرنیٹ کے اوپر اگر کسی چیز کے بارے میں انفو لینا چاہ رہے ہیں, لیٹس سے کہ وہ سرفنگ ہے. سپوز میں آج کوئی ورڈ سرچ کرتا ہوں, وہ 90% کم ہوئی ہے. تو سر دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب آپ آفس میں لیٹس سپوز آپ کو ایک ریسرچ ورک دیا جاتا ہے, لیکن وین یو آر ناٹ گوئنگ ٹو یور آفس, آپ کا ریسرچ ورک آپ کو مل ہی نہیں رہا ہے. صحیح. obviously ریسرچ کرنے کا میڈیم کیا ہے. لیکن خالد صاحب وہیں پہ پھر جو آن لائن آفیسز کا سسٹم چل رہا ہے, کام تو ہو رہا ہے. آن لائن آفیسز دیکھیں شراز, دیکھیں اگر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان نا, تو پاکستان میں کچھ ایسی کمپنیز یا آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے امپلائیز کو گھر بیٹھ کر کام دے رہی ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز, if I talk about America, if I talk about Japan, if I talk about Singapore, the progressive countries, the progressive states, ان کے مقابلے میں پاکستان کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان میں تو مطلب وہ اس طرح کام نہیں دے رہی, کیونکہ وہ بند ہو چکی ہوئی ہیں. صحیح. وہ کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح باہر کی, کیونکہ باہر کی کنٹریز میں جو یوٹیلائزیشن آف انٹرنیٹ ہے وہ پہلے ہی بہت اونچے ریشو پہ جا رہا ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ جیسے اب کنزمپشن آف الیکٹریسٹی کی ہم جب بات کرے تھے تو مینوئلزم کی بات کی تھی. پاکستان میں ابھی بھی مینوئلزم بہت زیادہ ہے, مینول سیٹ اپ چل رہا ہے بہت زیادہ. میں صرف پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی بات کروں, کیونکہ سرکاری جو دفاتر ہیں وہ بند نہیں ہیں, وہ اوپن ہیں. ان کے ٹائم ڈیوریشن کم ہو چکے ہیں. صحیح ورک ہو رہا ہے لیکن ٹائم ڈیوریشن کم ہو چکا ہے. خورا صاحب الیکٹریسٹی کا استعمال تو ہو ہی رہا ہے, کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ اگر پروگرامس بھی چل رہے ہیں آل اوور دا کنٹری, جو ہے ہمارے پاس میڈیا جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے اویئرنیس دینے کے اندر, یا پھر ڈفرینٹ کائنڈ آف پروگرامس چل رہے ہیں جیسے کہ ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں. خورا صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ آگے, جیسے کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اس چیز کی اویئرنیس دے سکتے ہیں جو آگے ہونے والا ہے. ہم لوگ اپنی ذاتی پریڈکشن تو خیر نہیں کہہ سکتے, اپنی ذاتی تجویز ہی کہہ سکتے ہیں, آراء دے سکتے ہیں. ایک لائن میں مجھے کائنڈلی اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے کسی بجلی کے بحران کی جانب نہیں بڑھ رہے؟ چانسز ہیں شراز. گرمیوں میں if I talk about summers, I think because we have stepped in summer. ذاتی رہے, اللہ کرے میں غلط, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید پرابلم ہو سکتی ہے. ہم سمر میں تو آلریڈی داخل ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی, اگر کنزمپشن آف الیکٹریسٹی ایسے ہی رہی تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن خواجہ صاحب پھر وہاں میری یہ بھی ایک مجھے سمجھ آتی ہے کہ نارمل ڈیز میں بھی تو ہم جو ہے لیک آف الیکٹریسٹی دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے بحران ہمیں آتا تھا سمرز کے اندر. تو کیا اس بحران میں کمی آئے گی یا اس میں اضافہ ہوگا؟ صرف میں یہ جاننا چاہوں گا.
بہت زیادہ کمی تو نہیں آئے گی کیونکہ دیکھیں انڈسٹریز وغیرہ تو بند ہے نا, انڈسٹریز جی کی کام ہے یا جو یوٹیلائز کنزمپشن آف الیکٹریسٹی تھی وہ اس لیول پہ تو نہیں ہے. جی میرا یہ خیال ہے کہ اتنا وہ نہیں ہوگا کہ جی ہم پھر وہی 14 گھنٹے اور 20 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی طرف نہیں, ہم اس طرف نہیں جائیں گے, اللہ نہ کرے. ہوگا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت میرا گمان ہے, میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا, لیکن اگر ہم لوگ ابھی کنٹرول کر لیں جو کنزمپشن اور یوٹیلائزیشن آف الیکٹریسٹی, اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں, گھر کو تھوڑا ٹائم دے دیں, باتیں کر لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور ہم لوگ نیٹ فلکس پہ سیزنز تھوڑا سا. خواجہ صاحب آپ کی ہی بات جو ہے بیچ میں لانا چاہوں گا قطع کلام کے لیے معذرت کہ یہ عوام اور اس عوام میں جب ہم عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, میں پہلے خود کو شامل کرتا ہوں کہ میں بھی اسی عوام میں شامل ہوں. ہمارے بھی جو الیکٹرسٹی کنزامپشن ہے شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں سے کہیں زیادہ ہماری کنزامپشن ہو. ابھی بھی اسٹوڈیو جو ہے برقی کمکموں سے روشن ہے, جو ہے کیمراز ورک کر رہے ہیں, موبائلز ورک کر رہے ہیں, لیکن مقصد صرف اتنا سا ہے کہ بجلی کو جو ہے وہ بچانا ہے. بہت دفعہ سنا, بہت دفعہ کہا, آج خواجہ صاحب کے جو ہے الفاظ بھی آپ نے سن لیے ہمارے اینالسٹ کے. خواجہ صاحب ایک توجہ جو ہے وہ عوام کی جانب آپ کی طرف سے لانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جتنا استعمال کر رہے ہیں بجلی کو آج, کیا ہم لوگ اتنی ہی بجلی بچا سکتے ہیں اگر روکی جا سکے؟ بالکل, آف کورس یونٹس بالکل بچا سکتے ہیں. دیکھیں شیراز, لیٹ نہ اٹھیں, لیٹ دیر تک نہ اٹھیں, صحیح, اور صبح دیر تک 12-1 بجے تک اے سی لگا کر نہ سوئے رہیں, صحیح. اور گھر جب ہم شام میں ہوتے ہیں تو اگر تھوڑا سا ٹائم, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا زیادہ ٹائم ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے ان الیکٹرک پروڈکٹس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ لیں, تو آئی تھنک کہ یس, ہر چیز کا بچاؤ ایک اسکیجولائزیشن سے ہوتا ہے شیراز. اگر آپ صبح جلدی نہیں اٹھیں گے تو آپ کے ایک دن کے ڈومیسٹک یا آپ کے جو پرسنل یا پروفیشنل کام ہے کہیں رہ جائیں گے. تو آپ جب صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ کے پاس دن کا زیادہ حصہ موجود ہوگا جس میں آپ اپنا کور کر سکتے ہیں اپنے کام کو. اسی طرح سے اگر ہم لوگ تھوڑی جلدی اٹھ جائیں, یہ 12-1 بجے تک سونے کے بجائے اگر ہم صبح 9 بجے یا 8 بجے اٹھ جائیں اور اٹھ کے ہم لوگ اپنے ذرا گھر والوں کو ٹائم دے دیں, برے لوگ نہیں ہوتے گھر والے, اچھے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو اگر ہم تھوڑا سا وقت دے دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک سوشل جو گھر کی ایک ڈومیسٹک سوشل گیدرنگ اگر وہ ہم لوگ کر لیں تو آئی تھنک یس, الیکٹرک پروڈکٹس ہم لوگ اور آٹومیٹکلی اور الیکٹرک پروڈکٹس ہم لوگ اگنور کرنا شروع کر دیں. ٹی وی کے چینلز کے جو پروگرامس ہیں ہم ان کو تھوڑا سا بند کر دیں. یونٹس کی کنزمپشن کو ہم, کیونکہ الیکٹریسٹی کی جو یونٹس کنزمپشن جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ہمارے آئٹمس سے, جس میں آج استری ہو گئی یا ٹی وی ہو گیا یا کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ ہو گیا یا لیپ ٹاپس ہو گئے یا پام ٹاپس ہو گئے یا ٹیبز ہو گئے, جن کو ہم لوگ ہر ایک گھڑی یا 6 گھنٹے کے وقفے کے بعد ہم لوگ اس کو پلگ ان کرتے ہیں تاکہ چارج کر سکیں. تو وہ کیا ہو رہا ہے, وہ الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہو رہی ہے. تو بیسیکلی میرا جو اشارہ ہے وہ اس چیز کی طرف ہے, اگر ہم لوگ ایک پورے دن کو اسکیجولائز کر لیں کہ صبح ہم لوگ 12 بجے تک 1 بجے تک اے سی لگا کر نہ سوئیں, ہم لوگ ذرا اے سی بند کر دیں, مطلب جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے. سب سے بڑا پرابلم ہمارا, اور ہمارا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لی ہے. ہماری بہت اچھی بات, اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں صرف. ناظرین, ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے خواجہ صاحب نے کہ اپنی خواہشات کو ضروریات میں تبدیل مت کریں, اپنی ضروریات کو اپنی خواہشات بنا لیجیے, تاکہ جس مسئلے سے, جس بحران سے پاکستان میں, بحران اس لیے کہوں گا کہ وسائل کی جو ہے وہ کمی ہوتی جا رہی ہے, جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس وبا کے دور میں, ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک دوسرے کا خیال بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے آج آپ کے گھر میں ایک لائٹ بند ہو تو کسی دوسرے کے گھر میں 2 لائٹیں جل جائیں. ناظرین, ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کو ہم کہیں بیک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ ایک بینگ اے مسلم ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک افیکٹڈ میں کہوں گا گروپ ہے وہ ہم مسلمانوں کا ہے, جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دینی عبادات ہیں, مساجد ہیں, جو ان کا ایک بڑا ایفیکٹ ہوا ہے اس کرونا کی وجہ سے. ہم لوگ مشکل سے, میرے خیال سے ابھی ریسنٹلی خواجہ صاحب جو ہے یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مساجد کے اندر بھی ایک کہہ دیا تھا کہ 3-3 فٹ کا غالباً فاصلہ جو ہے وہ آپ کو رکھنا ہے, اور اس میں 6 فٹ کا فاصلہ ہے جس پر آپ کو رکھ کے نماز پڑھنی ہے. تو خیر یہ بھی ایک میرے خیال سے ایک سوچنے کا امر ہی ہے, لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جب کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھا کرتے تھے, اب جو ہے وہ گیپ آ گیا. ایک ایموشنل بڑا کوشچن جو ہے وہ ہمارا کنیکٹڈ ہے جی ریلیجن کے ساتھ. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج آن لائن کال پر موجود ہیں ایکچولی رشید احمد تور صاحب, اینالسٹ ہیں جی اسلام آباد سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. رشید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم, دعائیں.
رشید صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو اس وبا کے دور سے گزر رہے ہیں، پہلے تو دعا میری یہ ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا کو اس وبا سے نجات دے. یہ جو ایک سچویشن کریٹڈ ہے جس میں عبادات کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ بڑا ریزرو ہو کے ہمیں عبادت کرنی پڑ رہی ہے، عمرہ اور حج کا بھی جو ہے وہ بھی جسے کہہ رہے ہیں 50-50 سچویشن چل رہی ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ ایز اے انالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا نے کچھ پازیٹیوٹی کی طرف یہ چیز کیا ہے یا ہم ٹوٹلی افیکٹڈ ہیں اس چیز سے؟ سب سے پہلے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ مجھے ایز اینالسٹ اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. جزاک اللہ. اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا یہ لمحہ فکریہ ہے. جی ایگزیکٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ لمحہ فکریہ ہے. اور ہم سب کے لیے اور اسپیشلی ہمارے محترم علماء حضرات اور ہمارے جو ریاست کے عمال ہیں ان کو، ہم سب کو ایز اے مسلم سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے. جی واقعی یہ بڑا چھپتا ہوا سوال ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری عبادات کے مراکز وہ سارے لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئے. جی ہماری جو شریعت اور فقہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے جو ہدایات دیتی ہیں، جو قوانین بتاتی ہیں، وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. جی تو اس کا ایگزیکٹلی جو اپنا لیگلی جو ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے جواب تو ظاہر ہے علماء حضرات دیں گے. میں ایز این انالسٹ، ایز اے سوشل تھنکر کہہ لیں، سوسائٹی کا ایک حصہ کہہ لیں، تو میں ایز اے طالب علم یہ میرے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ جب کسی چیز کو بند کیا جاتا ہے تو وہ بند کیوں کر دیا جاتا ہے. اور میرے ذہن میں ابھی بات کرتے ہوئے ایک مثال آ رہی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں جی بالکل ضرور. وہ یہ تھا کہ جب کوئی مالک ایک ادارہ بناتا ہے، ایک فیکٹری لگاتا ہے یا کوئی اور مل لگاتا ہے، تو وہ وہاں پہ مختلف ملازمین کے ساتھ ساتھ ایک ایم ڈی بھی مقرر کرتا ہے. صحیح. اس ایم ڈی کو اس ادارے کے آبجیکٹیوز جو ہیں، مقاصد جو ہیں بتا دیے جاتے ہیں کہ اس کا جو کور آبجیکٹیو یہ ہے کہ بھائی میں مل مالک ہوں، میرے اپنا خزانے میں اضافہ ہونا چاہیے، میرے بینک بیلنس میں اس کا آؤٹ پٹ بھی ہونا چاہیے کہ اتنا منافع ہو، اتنا اضافہ. جی باٹم لائن پروفٹ رکھی جاتی ہے. جی باٹم لائن بھی ذہن میں رکھی. جی اب ایم ڈی جو ہے وہ اپنا اس جو پروڈکشن ٹارگٹ ہے یا پروڈکشن پریکٹسز ہیں ان کو کمپرومائز کر کے صرف اس مل کی دیواروں کو چمکاتا رہے، اس میں نئے قالین ڈال دے، نئے پردے لگا دے، تو اس سے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے. صحیح ہے نا جی. جی تو اسی طرح جو ہمارے کائنات کے مالک نے بھی یہ ادارے بنائے، مساجد بنائے، اسی طرح مراکز ہیں یہ عبادت کے. جی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان اداروں کا مقصد کیا ہے، یہاں سے ہمیں اچیو کیا کرنا ہے. کیا 1400 سال کے بعد ہم وہ مقاصد اچیو کرنا شروع ہو گئے ہیں یا کچھ ہم نے کر بھی لیے ہیں اچیو، باقی کتنے رہ گئے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا. صحیح. جب تک میں یہ سمجھتا ہوں ایز این انڈیویجول کہ یہ ہم وہ مقاصد پورے نہیں کر پا رہے. کبھی ادارے تبھی بند ہوتے ہیں جب اس کے آبجیکٹیوز اچیو نہ ہو اور وہ خسارے میں جا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم خسارے میں جائیں گے تو ظاہر مالک جو ہے وہ کب تک برداشت کرے گا؟ اس کو اللہ رب ذوالجلال تو ظاہر ہے ایسا مالک ہے جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. بے شک وہ ادارے بند تو نہیں کرتا، لیکن ادارے کے ورکرز کو مختلف طریقوں سے، مختلف ایمرجنسی رحمت لگا کے یہ اپنا بتا دیتا ہے کہ جھٹکا لگا دیتا ہے، روک دیتا ہے کہ آپ سوچیں. یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. بالکل ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ کیوں بند ہو گیا. میرے خیال میں ہم ان اداروں سے اپنے جو بنیادی مقاصد ہمارے ان کے طے کیے گئے ہیں وہ حاصل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جب وہ ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی کلوجر جو ہے وہ نہیں ہوگا، ایسی بندشیں نہیں آئیں گی، ایسے لاک ڈاؤن نہیں ہوں. صحیح. رشید صاحب ایک اور بات جو ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین تک یہ چیز پہنچ سکے. ایک جو چیز بہت میں کہہ رہا ہوں کہ لیک کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ ہمارا تھنکنگ پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف ویو جو ہمارا جو ہے ٹورڈز دس پینڈیمک سچویشن،
ہم لوگ کہیں زیادہ ہی نیگیٹو سوچنے لگ گئے ہیں کہ شاید روکنے کی وجہ سے یا پھر لاک ڈاؤنس کی وجہ سے. تھنکنگ پوائنٹ آف ویو کیسے چینج کیا جائے؟ پوائنٹ آف ویو دیکھیں، طرز فکر جو ہے نا ازل سے اس کائنات کو دو رخ پہ پیدا کیا ہے. جی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو، اس کی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، یعنی دو رخ ہیں. جی. اب اس کی مثال آپ لے لیں، خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، دن ہے، رات ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، یعنی ہر چیز کے دو رخ ہیں. جی. دنیا سے جو اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل تباہ امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی. یہ بھی دو یعنی چراغ مصطفی اور شرار بولابی یہ دو رخ ہیں. جی. اسی طرح تھنکنگ پیٹرن کے بھی دو رخ ہیں. ایک تھنکنگ پیٹرن پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. صحیح. اب اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے. ظاہر ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جنم لیا، کہاں آپ کی پرورش ہوئی، کون سا آپ کا تعلیمی پس منظر ہے، کن حالات میں آپ بڑے ہو کے آپ کا تھنکنگ پیٹرن بنا. صحیح. اب ظاہر ہے اس تھنکنگ پیٹرن پہ جو بن جاتا ہے، اس کی عمر ہے تقریباً، جو کہتے ہیں بچوں کی تربیت اور پرورش کے ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 16 سال تک تقریباً شخصیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو اس پہ بیس کرتی ہے یہ تھنکنگ. اب اس کے بعد باقی ساری عمر جو ہے وہ کشمکش میں گزرتی ہے. کچھ لوگوں کو اپنی ایفرٹس جو کرتے ہیں ان سے وہ اپنا تھنکنگ پیٹرن چینج کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو ایسے لوگ میسر آ جاتے ہیں کہ ان کا تھنکنگ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. صحیح. بہرحال ہمیں ایز اے مسلم، ایز اے انسان اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا تھنکنگ پیٹرن وہ ہو جو مثبت ہے، جو اللہ والا ہے، جو خیر کی طرف لے جاتا ہے، وہ والا ہمارا تھنکنگ پیٹرن ہو. بے شک. اب تھنکنگ پیٹرن چینج تبھی ہوتا ہے جب اس پہ زد پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اکثر حالات کریٹ کرتا رہتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے یا جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں اس کو چینج ہونا چاہیے. جسٹ لائک ریمائنڈرز ہیں یہ. جی. جی. اب جو لوگ تو زرخیز زمین جن کی بنی ہوئی ہے اس میں کوئی حل چلا ہوا ہے اور اس کی ذہن سازی ہوئی ہے، یا اس میں ایسا کم از کم خمیر یا بیج موجود ہے، تو وہ تو نشو نما پاتا ہے اور ان کی سوچ بدلتی ہے. اور اکارڈنگلی ظاہر ہے ہمارا عمل سوچ پہ بیس کرتا ہے. جو سوچ اور فکر ہوگی وہی ہمارا عمل بھی ہوگا. صحیح. تو اب یہ ہے کہ تھنکنگ پیٹرن آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اس پہ جو ہے نا نیگیٹو زون میں لوگ چلے گئے ہیں، یعنی مطلب کہ منفیت میں آ گئے ہیں کہ سوچنے یہ اب کیا ہوگا، ایسے کچھ نہیں ہے، یہ مطلب فلا بلا لوگ ڈسٹرکشن میرا خیال ان کی ذہنیت کی ہو رہی ہے. جی. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ ریمائنڈر ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. صحیح. کیا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا ہم جو ایکشنز لے رہے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، اسی پہ اعمال ہوتے ہیں، انہی اعمال کے نتیجے میں حالات پیدا ہوتے ہیں. صحیح. اب حالات جو بنائے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو یہ تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، مفہوم ہے آیت کا، جی. وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. بے شک. بے شک. اب جب یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تو کھلا کس سے؟ اس کو بگاڑا بھی ہم نے، اس کو سنوارنا بھی ہم نے. جی. جی. تو ہمیں رجوع کرنا ہوگا اللہ سے، ہمیں پلٹنا ہوگا اللہ کی طرف، اور وہ جو اس کی منشا ہے، جو اس کی چاہت ہے، اس کو جاننا ہوگا سب سے پہلے. وہ چاہتا کیا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا اس نے، اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. جب ہم وہ مقصد پہچان کے اس پہ عمل کریں گے، تھنکنگ پیٹرن انشاءاللہ ول چینج. اور یہ اپنا کیا کہنا چاہیے، جو طرز فکر ہے شیطانی سے رحمانی بن جائے گی. یعنی اللہ والی طرز فکر، اور جسے ہم پازیٹیو طرز فکر، خیر کی طرز فکر کہہ سکتے ہیں. صحیح. جب بندہ ایسا بن جاتا ہے وہ اپنی ذات میں بھی مثبت تبدیلیاں لاتا ہے، اپنے ارد گرد بھی مثبت تبدیلیاں لاتا ہے. بے شک. تو آپ سوچیں یہ پھر جب انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف یہ سوچ بڑھتی چلی جائے گی تو کیا ہمارے معاشرے اور ہمارے معاشرے کے اداروں میں اور ہمارے معاشرے کے افراد میں یہ تبدیلی نہیں آئے گی؟ بالکل جی. بالکل. یہ میرا کیس ہے کہ ہمیں اپنے یعنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننا ہوگا، پازیٹیو طرز فکر کو اختیار کرنا ہوگا. صحیح. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاک ڈاؤن یا پینڈیمک ہمیں وہ جو منفی طرز فکر ہے اس میں نہیں جانے دے گا. بالکل. بالکل.
رشید صاحب ایک لائٹر نوٹ کے اوپر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ پروگرام میں جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک سوال ہمارے سامنے ہمیشہ آتا ہے کہ کرونا کب ختم ہوگا، کیا سوچتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میں نے اگلے دن کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ بڑی اچھی مثبت طرز فکر کا مالک ہے، میں نے یہی سوال اس سے کیا، کافی مطلب میری اس سے یاد اللہ ہے اچھی باتیں سننے کو سمجھنے کو ملتی ہیں اور دوست سے جی، تو میں نے کہا جی یہ کرونا کیا ہے، کیوں ہوا ایسے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پنجابی کا آج کل کوئی ہے گانا شانا بھی چلا ہوا ہے کہ چھاننا لگ گیا ہے۔ چھاننا سمجھتے ہیں نا، جو چھینر ہوتا ہے سے ہم چیزوں کو چھانتے ہیں جی، تو انہوں نے کہا چھاننا، میں نے کہا جی اچھا چھاننا لگ گیا ہے تو اس میں سے کون بچے گا اور کون اپنا اس کا شکار ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی جو یقینی محکم والے ہیں نا وہ بچ جائیں گے، اور جو شک کا شکار ہیں وہ نہیں بچیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے جی، کیا کہنے؟ یہ ایسے الفاظ تھے کہ میں تب سے اب تک ان پہ غور و فکر کر رہا ہوں کہ یعنی جو یقین محکم والے ہیں وہ بچ جائیں گے اور شک والے رہ جائیں گے۔ تو اب یہ رب کا اپنا نظام ہے، چھاننا لگا ہوا ہے، اور اس میں سے جو کچھ ویٹیج کوئی رکھتا ہے، کوئی سبسٹنس اپنا ہے اس کا، تو وہ بچ جائے گا۔ یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یقین محکم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یقین محکم ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ یقین کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم حقیقت کا علم جانتے ہیں، صحیح، اور جب ہم مشاہدے کی طرزوں میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں، مشاہدہ کر کے، بے شک، جب ہمارا علم، ہماری انڈرسٹینڈنگ بالکل سنی سنائی سطحی سی ہوتی ہے، بس لفظوں کی تکرار والی ہوتی ہے، تو اس سے ہمارا کوئی آئیڈیالوجی یا عقیدہ یا کوئی کنوکشن نہیں بنتی اس سے، صحیح، کہ ہم بس ایسی سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے بس خالی کھولی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک رولنگ سٹون کی طرح، ادھر سے ہوا آئی ادھر لے گی، ادھر سے آئی تو ادھر چلے گی۔ تو جس کا ویٹیج جو سبسٹنس ہوتا ہے وہ یقین محکم والا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یقین جو ہے یہ ہمیں حاصل کرنا ہوگا، اس یقین والا علم حاصل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی یہ چھاننا جو ہے اس کا ہم شکار نہیں ہوں گے آن این لائٹر نوٹ۔ جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ رشید صاحب آپ کی اتنی قیمتی آراء کا، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے جو سن رہے ہیں آپ کو، وہ بھی ان باتوں پر غور کریں گے، جس طرح ہمیں جو ہے وہ آج بڑے ہم مستفیض ہوئے جی آپ کی ان باتوں سے، اور اللہ پاک آپ کے ذوق اور آپ کے ان باتوں کو اس شخص تک بھی پہنچائے جو میرے خیال سے اس یقین محکم سے ابھی تک جو ہے وہ محروم ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود تھے آج۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مجھے موقع دینے کے لیے۔ بس یہ میری باتیں اشارے کنائے میں تھی، سمجھنے اور غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ رشید احمد طور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے، اور اپنی قیمتی آراء ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے۔ ناظرین، وہی گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے، اپنی سوچ بدلیے۔ اگر تو آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی ہے، جیسے رشید صاحب نے کہا یقین محکم ہے، تب جا کر کہیں میرے خیال سے کہ پھر وہ مثال خواجہ صاحب بڑی اچھی تھی، انہوں نے کہ چھاننا لگا ہوا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس میں سے پھر نکل جائیں گے وہ لوگ جو یقین محکم والے ہیں، جو رہ جائیں گے پھر وہ لوگ ہیں جو ہماری طرح نیگیٹیوٹی جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، باتیں ہوتی رہیں گی، پروگرام ہوتا رہے گا، تب تک کوشش جاری رکھیں گے، ہم بھی پیغام پہنچاتے رہیں گے جب تک جو ہے جان ہے، تاکہ بچا جا سکے ہر اس چیز سے، ہر اس نیگیٹو تھاٹ سے جو ہمیں کہیں نہ کہیں رب تعالیٰ کے راستے سے دور لے کے جا رہی ہے۔ باتیں جو کہتے ہیں نا فیکچول فگرز اپنی جگہ، لیکن ایک جو ریالٹی ہے اور جو اٹموسٹ ریالٹی اگر میں بات کروں کہ سپریمائٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اب اس ذات کو کیسے منانا ہے، اس ذات کے ساتھ کیا آپ کا رویہ ہونا چاہیے، وہ آپ کے یقین موقع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ سب کو اس راستے کی طرف چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو جو ہے وہ سیف رکھے زون میں۔ آپ بھی سیف رہیے، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے، جو ایس او پیز گورنمنٹ نے آپ کو بتائے ہیں، جو آپ کا دل مانتا ہے، میں تو یہ کہوں گا جو جس سیفٹی سے آپ کا دل مانتا ہے وہ سیفٹی جو ہے اپنے لیے ضرور رکھیے۔ اللہ نے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ خواجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، خواجہ صاحب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پروگرام پھر کیا ہوگا کے ساتھ میں ہوں شراز احمد طور۔